Dr. Mehreen Bhutto Sahib. Thank you, Mr. Speaker. Before I begin my debate on budget and reforms, I would like to acknowledge the sacrifices and strategic victories that safeguarded our ability to hold this House in peace during the recent war with India. In this regard, I would like and proudly highlighting the pivotal role of Pakistan Armed Forces in the victory of the Bunyani-Marsoos war, a conflict that tested our resilience, our unity, and our military excellence. It was through sheer professionalism, unmatched coordination between tri-services, and unwavering national will that Pakistan defended its sovereignty and achieved a decisive strategic upper hand. The armed forces not only repelled aggression but secured key territorial integrity, ensuring regional stability in volatile landscape. Speaker Saab, such victories, however, are not won on the battlefield alone. They are preserved through diplomacy. On the global front, I wish to recognize the effort of former Foreign Minister, Chairman Bilawal Bhutto Zardari Saab, who led a dedicated delegation to present Pakistan's case for peace on the international stage. Representing Pakistan with clarity and conviction at the UN and other global forums, he engaged in effective table talk and diplomatic outreach. Through these efforts, he successfully amplified Pakistan's stance, de-escalated tension, and reminded the world that Pakistan desires peace, but is fully prepared to defend its dignity. Speaker Saab, میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ اس بجٹ پہ بہت ڈیٹیلڈ بات کروں، لیکن اتنا عجیب سا ماحول بن گیا، اتنی ابیوسو اور تھریٹنگ قسم کی اسپیچز ہماری اپوزیشن سائڈ سے آئیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ ملک کا نام و وقار پاکستان کے لیے وہاں پہ جا کے ڈبیٹ کریں، بات کریں، لیکن یہاں پہ صرف ایک شخصیت کے گرد سیاست گھوم رہی ہے، اور یہی 9 مئی جیسے واقعات جب ہوئے تو وہ ایک ہی شخصیت تھی جس کے لیے ملک کے اسٹیک کو، ملک کی ساورنٹی کو اور سلامتی کو اسٹیک پہ لگایا گیا. چیئرمین صاحب نے یہ بات کی کہ یہاں پر صرف سیاح و سیاست ہوئی ہے یا تفریح ہوئی ہے اور ویژنری لیڈر صرف ایک ہی ہیں. میں بتانا چاہتی ہوں کہ ویژنری لیڈر جو ہیں وہ پاکستان میں ایک جن کے صرف اس ملک کو آئین دیا، اس ملک کو نہ کہ صرف ایٹامک پاور بنایا، اس ملک کے نہ کہ صرف تعلیمی ادارے دیے، انڈسٹری کے جال بچھائے، اور شہید بے نظیر بھٹو نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی. یہ وہ نظریے تھے جنہوں نے نہ کہ صرف کر دکھایا کہ اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور بالکل کمٹمنٹ کے ساتھ دیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہا تھا کہ میں اس ملک کے لیے اپنے بچوں کی اپنی جان دے سکتا ہوں، تو وہ دی انہوں نے. اور شہید بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی اور آخری وقت تک اس ملک کی سلامتی کے لیے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دیا. تو میں اپنے قائدین کو سلام پیش کروں گی. چیئرمین صاحب، اسپیکر صاحب، جب یہ بجٹ دیکھ رہی تھی تو پاکستان کے اس اکنامک سروے سے تھوڑا سا گزر ہوا، جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی آبادی اس وقت جو کہ 2023 کے سینسس میں ہوئی 241.5 ملین اس کی آبادی ہے، جس میں میل 124 اور فیمیل 117 ملین ہے، جس میں ہماری پاپولیشن کا 26% جو ہے وہ بلو 15 ہے اور 15 to 29 جو ہے وہ 53% ہے، جو کہ ورکنگ گروپ سے بلونگ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ سر، جب آپ دیکھیں اس بجٹ کو، انفارچونیٹلی یہ بات درست ہے کہ اس بجٹ میں ہمیں کہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی. امید کیا کہ ملک کی آبادی کا 50% حصہ خواتین، 47 سے 50 کہیں گے، خواتین کو کوئی کردار نہیں دیا گیا.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک واحد ویلفیئر پروگرام ہے جس میں خواتین کو کسی طریقے سے سپورٹ دی جا رہی ہے، لیکن ریاست کی طرف سے اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو کسی بھی طریقے سے بروکار نہیں لایا جا رہا، یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ملک کی آبادی کا 65% حصہ آپ کی یوتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھے گزشتہ کئی سالوں سے موقع ملا ہے کہ پارلیمان کے بجٹ سنوں، لیکن یوتھ کو ڈائریکشن دینے والی صرف ایک ہی قیادت تھی، وہ بے نظیر بھٹو شہید تھیں، جو کہ روزگار بھی دیا کرتی تھیں، جو کہ ملک سے باہر بھی نوجوانوں کو بھجوایا کرتے تھے اور ان کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ بھی کیا تھا۔ لیکن اس کتاب میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ یوتھ کے لیے کوئی امید ہو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نوجوان بے روزگار اگر روزگار کی تلاش میں کہیں نکلیں تو ان کے پاس نہ وہ ٹیکنیکل تعلیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی وسیلہ ہے کہ وہ ملک سے باہر جا کے لوہا منوائیں، کیونکہ بہت سارے نوجوان ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کے کمانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ان کے پاس کوئی ایسی امید نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں، انفارچونیٹلی میں کہوں گی کہ یہاں پہ مسلم نون کی حکومت ان کو بے روزگار کرنے کے در پہ ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن سے کئی 100 ملازمین کو نکالا جا رہا ہے۔ ایسے کئی ادارے ہیں جس پہ رائٹ سائزنگ کے نام پہ ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ نوجوانوں کو آپ روزگار دیں تاکہ وہ رائٹ وے پہ بڑھیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسپیکر صاحب، یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ ملک کے اندر 11 کروڑ لوگ اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے اپنی زندگی سفر کر رہے ہیں، کیا مجھے آنریبل منسٹر فائنانس بتائیں گے کہ وہ 11 کروڑ ملک میں رہنے والے پاکستانی پیٹرول لیوی کے مد میں کیا وہ ٹیکس ادا کر سکیں گے؟ جس طرح سے آج پیٹرول کا اور ڈیزل مہنگا کر کے عوام کے اوپر ایک بم گرایا گیا، کیا وہ اس کا بوجھ اٹھا سکیں گے؟ ہماری حکومت، ہم حکومت میں بیٹھے، وی آر ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ، وی آر ناٹ ان اے کیبنٹ۔ پچھلی دفعہ یہ طے ہوا تھا کہ منیمم ویج 37,000 روپے مقرر کی جائے گی۔ کیا مجھے حکومت سے وقت یہ بتائے گی کہ کیا 37,000 روپے منیمم ویج پہ کسی بھی ادارے میں عمل ہوا؟ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہاؤس میں کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی کہ منیمم ویج 37,000 کی جائے، اس پہ عمل کیا جائے، لیکن نہیں ہوا۔ مجھے کیا گورنمنٹ یا فائنانس منسٹر بتائیں گے کہ انرجی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، بجلی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا ہمیں کلائمیٹ ایفیکٹ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی امید سولر کے سیکٹر میں پیپلز پارٹی نے جب یہ امید دلائی کہ ہم پورے سندھ کو سولرائز کریں گے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے سب سے زیادہ سندھ افیکٹ ہوا، آپ نے جی ایس ٹی پہ 18% لگا دیا۔ تو یہ امید جو غریب لوگوں کے لیے سولر کی تھی وہ بھی آپ نے 18% ٹیکس لگا کے وہ امید بجھا دی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم کسی صورت یہ ٹیکس ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اے ووٹ آن دس ایشو۔ سر اس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ ٹیکسز کا برڈن عوام کے اوپر، آپ ٹھیک ہے ڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں لیکن آپ ٹیکس نیٹ میں ان کو لے کے جو افورڈیبل ہیں، ایک غریب کسان، ایک مزدور، ایک سر تغاری والا، ایک لیبرر، وہ کس طرح سے آپ کے ان ٹیکسز کا برڈن چکا سکتے ہیں؟ آپ کو ٹیکس نیٹ میں ان کو لے کے آنا چاہیے جو انڈسٹریز ہیں، جو آپ کے ٹوبیکو کمپنی والی انڈسٹریز ہیں جو چوری کرتی ہیں ٹیکس، آپ ان کو لے کے غریب کے اوپر سے انڈائریکٹ ٹیکسز کا برڈن ہٹائیں۔ سو اس کے ساتھ ساتھ کسان کو تو ختم کر کے رکھ دیا ہم نے، ہم ایگرو بیسڈ کنٹری کہلانے کے قابل نہیں رہے ابھی، کیونکہ جب کسان ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کی کراپ بھی نہیں ہوگی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ میکسیمم فیسلٹیز دیں، آپ ان کو ٹیوب ویل پہ مراتے دیں، آپ ان کو میکسیمم سبسڈیز دیں، یوریا آپ ان کے لیے سستا کریں تاکہ کسان پھر کھڑا ہو اور اپنی زمینوں کو آباد کرے۔ سر اس کے علاوہ این ایف سی ایوارڈ پہ اگر میں آؤں تو سر بس لاسٹ پوائنٹ ہے سر، این ایف سی ایوارڈ 1997 میں پیش کیا گیا، 19 سال کے بعد۔
اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 2009 سے 14 تک کے لیے NFC پیش کیا گیا. سر اب 12 سال گزر گئے, اس وقت تک NFC ایوارڈ پیش نہیں کیا گیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ صوبہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد اپنے وسائل کو استعمال کریں, دوسری طرف آپ ان کا پیسہ ریونیو جو ان کا رائٹ بنتا ہے صوبوں کا وہ آپ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میری ریکمنڈیشن ہے سر آپ کے لیے, آپ کے توسط سے, کہ سر فوری NFC ایوارڈ پیش کیا جائے تاکہ یہ صوبے اپنے وسائل کو استعمال کر سکیں. سر لاسٹ ریکمنڈیشن ہے سر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس حکومت کی طرف سے 3 کمٹمنٹس کی گئی تھیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, جس میں انہوں نے بات کی تھی کہ جو سندھ حکومت کو پچھلے سال اسکیمیں دی گئی تھیں وہ اب وہ وفاق کے تھرو ان کو ایکسپیڈائٹ کروانا چاہ رہے ہیں. سر 4 صوبوں میں 3 صوبے اپنے صوبوں کے تھرو اسکیموں کو ایکسپیڈائٹ کروانا چاہ رہے ہیں. سندھ واحد صوبہ ہے جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور وہ وفاق کے تھرو اسکیموں کو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے. تو میری سے گزارش ہے کہ جو ECM میں سر فیصلے ہوئے تھے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور اس کے علاوہ علاوہ پہ نہ آئے سر ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ 61 بلین سے 39 بلین کر دیا گیا ہے. سر مہربانی کر کے اس کو پچھلے ہی بجٹ تک لے کے آئے تاکہ ہمارے نوجوان عالم. شکریہ شکریہ شکریہ. جی محترم جی مہرین بھٹو آپ وائنڈ اپ کریں نا, آپ کہتے ہیں وائنڈ اپ کر رہے ہیں پھر آپ کرتے نہیں ہیں وائنڈ اپ. پلیز وائنڈ اپ. ڈانٹے تو نہیں آپ سر ڈانٹے تو نہیں, آئی نو کہ دیر ہو گئی ہے لیکن اب کیا کریں, ٹالرنس. سر سکھر حیدرآباد موٹر وے ایکسٹریم 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 امپورٹنٹ. سر کتنی کیجویلٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ, کتنے ٹراما ہوتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ 15 ارب اگر رکھے گئے ہیں تو وہ 26 سال میں منصوبہ پورا ہوگا. میں یہ گزارش کروں گی اس وقت کی حکومت سے کہ جو وعدے کیے ہیں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جینوئنلی ان کو پورا کیا جائے, ورنہ پھر ان ایشوز پہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. تھینک یو سو مچ. جی اے بھٹو, جی اے پاکستان.